ایک مرتبہ بغداد شریف کی سرزمین پر کچھ محلے والوں نے یہ پلان بنایا کہ عبد القادر کی ولایت کا مذاق بنانا ہے، عبد القادر کی ولایت کا مذاق اڑانا ہے، اس کی ولایت کو لوگوں کے سامنے کمزور دکھانا ہے کہ اس کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور زندے کو مردہ کر دیتے ہیں، یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ تو محلے والوں نے پلان بنایا، ایک نوجوان سے کہا کہ تم آ کر کے لیٹ جانا، ہم تمہیں چارپائی پہ لٹا دیں گے اور تمہاری نماز جنازہ پڑھوانی ہے۔ جیسے ہی عبد القادر وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہیں گے اور نماز جنازہ مکمل ہوگی، تم اٹھ کر کے بیٹھ جانا اور پھر پیچھے سے ہم باتیں بنانا شروع کر دیں گے، عبد القادر کی ولایت کا مذاق اڑائیں گے، عبد القادر کا مذاق بنائیں گے اور لوگوں کے سامنے اس کی ولایت کا مذاق اڑ جائے گا، اس کی ولایت کمزور پڑ جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے ایک نوجوان کو بتایا، ایک نوجوان کو سٹایا، اس سے بات چیت کی، یہ پلان بنایا، تو ایک نوجوان جب آ کر کے لیٹ گیا چارپائی پہ تو لوگ چارپائی کو اٹھا کر کے لے کر آئے۔ میرے غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بغداد شریف کی سرزمین پر جامع مسجد کے اندر سے نماز پڑھا کر کے نکلے۔ جیسے ہی آپ نماز پڑھا کر کے نکلے ہیں، جیسے ہی آپ نماز پڑھا کر کے نکلے، لوگوں نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا، حضور آپ کو ایک نماز جنازہ پڑھانی ہے، آپ کو ایک جنازے کی نماز پڑھانی ہے۔ جیسے ہی اتنا کہا، حضور غوث پاک نے کہا کہ کسی اور سے پڑھوا لو، لیکن جب ان لوگوں نے کہا، اصرار کیا کہ نہیں حضور ہمیں آپ سے ہی پڑھوانی ہے، ہمیں آپ سے ہی نماز جنازہ پڑھوانی ہے، جب حضور غوث پاک آئے تو حضور غوث پاک جیسے ہی مردے کے پاس میں کھڑے ہوئے، چارپائی کے پاس میں کھڑے ہوتے ہیں، حضور غوث پاک کہتے ہیں صفحہ درست ہو گئی، لوگ کہتے ہیں ہاں صفحہ درست ہو گئی، کہتے ہیں اب میں نیت باندھوں، کہتے ہیں ہاں نیت باندھ لو۔ جب حضور غوث پاک نے دیکھا کوئی مردہ نہیں ہے بلکہ یہ شخص جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہے یہ تو زندہ ہے، تو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، لوگوں ذرا یہ بتاؤ یہ نماز جنازہ کس کی پڑھانی ہے، مردے کی پڑھانی ہے کہ زندے کی پڑھانی ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ، زندے کی پڑھاؤں کہ مردے کی پڑھاؤں؟ لوگوں نے کہا حضور مذاق کیوں کرتے ہیں، مردہ ہے تو مردے کی ہی پڑھانی ہے، مردے کی پڑھانی ہے۔ کہا مردے کی پڑھانی ہے؟ کہا ہاں مردے کی ہی پڑھانی ہے۔ حضور غوث پاک نے نیت باندھی اور نماز جنازہ پڑھا دی۔ جیسے ہی جب سلام پھیرا تو وہ جو شخص جس کو پلان بنایا گیا تھا کہ تو اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا، ہم عبد القادر کی ولایت کا مذاق اڑائیں گے، لیکن وہ اٹھ کر کے نہیں بیٹھا تھا، وہ اٹھ کر کے نہیں بیٹھا تھا، اب تو وہ مردہ ہی ہو گیا تھا، اب تو وہ مردہ ہی ہو گیا تھا۔ حضور غوث پاک نے نماز جنازہ پڑھا کر کے جانے لگے۔ لوگ سوچ رہے تھے یہ اٹھا کیوں نہیں ہے، ہم نے اس سے کہا تھا کہ جیسے ہی اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پھیرے تو اٹھ کر کے بیٹھ جانا، یہ اٹھا کیوں نہیں ہے؟ جب حضور غوث پاک چلے گئے، سارے لوگ چلے گئے، تو جب سارے لوگ چلے گئے تو وہ لوگ آئے جنہوں نے پلان بنایا تھا اور آ کر کے اس کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں تو اٹھتا کیوں نہیں ہے، تو اٹھا کیوں نہیں ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب آ کر کے اس کے چہرے سے چادر کو ہٹایا ہے تو دیکھتے ہیں وہ واقعی مر گیا تھا، وہ مردہ ہی ہو گیا تھا اور نماز جنازہ بھی مردے کی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ کہنے لگے ارے یہ تو مر گیا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ لیکن کسی نے کہا تھا کہ اللہ کے ولی کی ولایت کا مذاق اڑانے کے لیے یہ پلان بنایا تھا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ غوث پاک ہیں، وہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، تو تمہیں سوچنا چاہیے تو وہ زندے کو مردہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب سارے لوگ قدموں میں گر گئے۔ قدموں میں گرنے کے بعد میں حضور غوث پاک سے عرض کرنے لگے، حضور ہم نے آپ کی ولایت کا مذاق بنایا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے پلان بنایا تھا کہ آپ کی ولایت کا مذاق اڑائیں، حضور ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نے کہا تھا کہ زندے مردے کی پڑھانی ہے تو آپ نے مردے کی ہی پڑھا دی۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے کہ میں نے تو تم سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ مردے کی پڑھانی ہے کہ زندے کی پڑھانی، تم ہی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ حضور مردے کی پڑھانی ہے، تو میں نے مردے کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگ کہنے لگے، رو رو کر کے گریہ بازاری کرنے لگے اور کہنے لگے، حضور جب آپ نے مردہ کیا ہے تو آپ مردے کو زندہ بھی تو کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا، حضور غوث پاک نے کہا کہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا، اب تو یہ قیامت تک مردہ ہی رہے گا۔ لوگ گریہ بازاری کرنے لگے، حضور ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم اپنی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، حضور اسے زندہ کر دیجئے۔ اتنا کہنا تھا، حضور غوث پاک اٹھتے ہیں اور اس مردے کے پاس میں آتے ہیں اور ٹھوکر مارتے ہیں، قم بإذن اللہ کہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مردہ پھر زندہ ہو جاتا